وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور رب کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں زندگی میں بار بار اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق، ہمت اور مواقع عطا فرمائے. شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ اپنے اندر تمام تر برکات کو لیے ہوئے پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، اور ایک دن اور ایک رات کے بعد، یعنی آج کا دن، آج کی رات گزارنے کے بعد، کل کا دن گزارنے کے بعد جو رات آ رہی ہے سیٹرڈے کی، یہ شب برات کی پر نور ساعتیں ہمارے درمیان تشریف لانے والی ہیں. یہ وہ مبارک لمحات اور مبارک رات ہے جو ایک دن کے فاصلے پر ہمارے درمیان موجود ہے، جس میں رحمت خداوندی، انعام خداوندی اور عطائے خداوندی، مغفرت خداوندی، کرم خداوندی یہ بندہ مومن کے دروازہ دل پر دستک دیتی ہے، اور اس دستک کا سلسلہ سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے طلوع ہونے تک پوری رات جاری رہتا ہے. کبھی رحمت خداوندی آواز دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندہ مومن کو پکارا جاتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ رحمت خداوندی اس طرح آوازیں دیتی ہے کہ خود رب کریم کی جانب سے اہل ایمان کے لیے، گناہگاروں کے لیے پیغام ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ آج کی رات اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی رحمت کا طالب کہ اس کے دامن کو رحمت اور کرم سے بھر دیا جائے. یہ اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت اور اس کی عطائیں انسان کو آواز دیتی رہتی ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے کا کرم ہے کہ آج جمعے کا دن ہے اور ہفتے کو ہماری شب برات ہے، تو میں نے آج مناسب سمجھا کہ شب برات کے آنے سے پہلے آپ جتنے بھی ساتھی یہاں موجود ہیں یا جو سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے سن رہے ہیں یا جو ریڈیو کے ذریعے گھروں پر سن رہے ہیں، آج کا ٹاپک بڑا اہم ٹاپک ہے. آج میں نے آپ حضرات کے لیے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کہ سچی توبہ کیا ہے، اور صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کے جو شرائط ہیں، جو اصول ہیں، جو ہمارے فقہا نے، محدثین نے اور پھر خود رب کریم نے بیان فرمائے ہیں اور اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں. مثلا جب انسان توبہ کرے تو اس کو کیسی توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے استغفار کرے تو کیسے استغفار کرنا چاہیے، اس کو میرے رب کریم نے قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر
بیان فرمایا ہے، اور قرآن پاک کی سورہ تحریم ہے، اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو تم اپنے رب کی جانب توبہ کرو، اور کیسی توبہ کرو؟ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں توبہ کی کنڈیشن بھی بتائی کہ جو توبہ بندہ مومن گناہگار بندہ جب اپنے گناہ سے توبہ کرے تو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، وہ توبہ دکھاوے کی نہیں ہونی چاہیے، وہ توبہ کوئی رسم و رواج کے کو سامنے رکھ کر نہیں ہونی چاہیے، وہ توبہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہونا چاہیے، اور وہ توبۃ نصوحا ہونی چاہیے۔ اور توبۃ نصوحا کیا ہے؟ کہ انسان جس گناہ سے توبہ کرے اس گناہ کو دوبارہ کبھی نہ کرے، اور پھر جو ہے وہ انسان نیکی کرے اور نیکی کے اوپر قائم رہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر کہ عسى ربكم ان يكفر عنكم، فرمایا کہ تمہارا رب تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا اگر تم سچی توبہ کرو گے تو، اور تمہیں وَيُدْخِلَكُمْ، اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا، ایسی جنت میں داخل کرے گا کہ تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کی جاری نہریں اور جنت کے باغات اور ان کے نیچے نہروں کو جاری کیا ہوا ہے۔ تو یہ سورہ تحریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سچی توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے قرآن حکیم فرقان مجید میں ایک اور مقام کے اوپر اللہ رب العالمین نے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر سچی استغفار کرتا ہے اور پکی توبہ کرتا ہے، اور دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا اپنے رب سے وعدہ اور ارادہ کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ استغفروا ربکم، تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار جب کرو گے سچے دل کے ساتھ تو تمہارا رب اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ تمہارا رب تمہاری توبہ کو نہ صرف قبول کرے گا کہ بلکہ تمہاری بخشش اور مغفرت کر۔ استغفروا ربکم، تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو گے جب بھی بندہ مومن گناہگار بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے استغفار کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ انہ کان غفارا، تم اپنے رب کو توبہ کو قبول کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، بخشش عطا کرنے والا پاؤ گے، کیونکہ تمہارا رب رحیم ہے، تمہارا رب کریم ہے، اور تمہارا رب ستار ہے، اور تمہارا رب غفار ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی جو تربیت فرمائی ہے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کے کچھ شرائط بیان فرمائے ہیں، اور توبہ جب انسان کرے تو کس انداز سے کرے، کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کی کچھ شرائط، کچھ قوانین اور کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ بندہ اس کے اوپر جو ہے وہ جب توبہ کرے گا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ توبہ کی سب سے پہلی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ الندم التوبۃ، حضور نے فرمایا کہ اپنے سب سے پہلی توبہ کی شرط کیا ہے؟
کہ بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، شرمسار ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ بندہ اتنا سنگ دل ہو جائے کہ گناہ ہو رہے ہیں اور اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ تو فرمایا کہ توبہ کے شرائط میں سے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے گناہ پر ندامت اختیار کرے، شرمندگی اختیار کرے اور نادم ہو اپنے گناہوں کے اوپر، اور شرمندہ ہو اور توبہ کرے اور آنسو بہا کر اپنے رب سے معافی مانگے۔ سنن اپنے ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے توبہ تن نصوحا اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے اور توبہ کی خاطر سچی توبہ کرنے اور اپنے گناہوں سے سچی استغفار کرنے کے متعلق بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو رہنمائی فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کس طرح کرنی چاہیے اپنے گناہوں سے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرے، مانے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اور میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ وہ اقرار کیسے کرے کہ بار الہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، میں اپنے دانستہ گناہ کا بھی اقرار کرتا ہوں، نادانستہ گناہ کا بھی اقرار کرتا ہوں، عمدن گناہ کا بھی اقرار کرتا ہوں، خطاً گناہ کا بھی اقرار کرتا ہوں، ظاہر گناہ کا بھی اقرار کرتا ہوں اور باطن گناہ کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو تیری بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہوں اور میں اپنے اس گناہ کا اقرار کرتے ہوئے اس گناہ سے سچی توبہ کرتا ہوں اور اس کے اوپر ندامت کا اظہار کرے۔ کیا گناہ کا اقرار کرنا یہ توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ گناہ کے اوپر شرمندہ ہونا، ندامت اختیار کرنا اور اعلان شرمندہ ہونا۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان سے جس طرح کا گناہ ہوا ہے، مثلا اعلانیہ گناہ کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس کی اعلانیہ توبہ کرے، خفیہ گناہ ہوا ہے، چھپ کر گناہ کیا ہے تو اس کی چھپ کر توبہ کرے۔ اور صرف یہی نہیں، اب ہمارے ہاں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑے فتنوں کا دور ہے، پورا فتن دور ہے۔ ہم نے ہر چیز کو رسم و رواج میں ڈال دیا، عبادات کو بھی رسم و رواج میں ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بدعات اور منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مثلا ہم عبادات کے اندر بھی لے کر آ گئے ہیں کہ اب بدعات لے کر آ گئے ہیں۔ مثلا جب کوئی شب برات ہو یا شب قدر ہو یا کوئی بڑی رات ہو، ہم اس میں بڑی محفل سجاتے ہیں۔ محفل سجانے کے بعد آج کل جو رواج لوگوں کے اندر ایک بدعت پھیل چکی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک خوشگلو نعت خواں کو ہم بلاتے ہیں اور وہ نعت پڑھتا ہے جی میری توبہ میری توبہ میری توبہ، اور سارے ساتھ میں جھوم کر پڑھتے ہیں میری توبہ میری توبہ۔ بس نعت ختم، بات ختم، مجلس ختم، اٹھ کے چلے گئے۔ فرمایا یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ اس طرح توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز، اس کے پرنسپل بیان کیے گئے ہیں، اس کی کنڈیشنز بیان کی گئی ہیں اور اس کے شرائط بیان کیے گئے ہیں توبہ کے۔ اور ان میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ چاہے کہ میری اس گناہ سے اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، سب سے پہلی شرط گناہ سے بچنے کی کیا ہے؟ توبہ کی۔ توبہ کے شرائط میں سے، توبہ کی کنڈیشنز میں سے سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ پر کا اقرار کرے، مانے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے اور میں اس کا اعلان کرتا ہوں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ اور دوسری شرط توبہ کی کیا ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں اس گناہ پر شرمندہ ہوں۔ کیا ہوں؟ اس گناہ پر میں شرمندہ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد تیسری شرط کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے بندہ گناہ کا اقرار کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم اور شرمندہ ہو، اور اس طرح شرمندہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کیا ہے؟ الندامت التوبہ، توبہ کے اوپر شرمندہ ہونا یہ توبہ کی ایک قسم ہے کہ بندہ اس پر شرمندہ ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں گر گڑا کر آنسو بہا کر
معافی مانگے کہ مجھ سے آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگا اور اس پر قائم رہے، تو فرمایا پھر توبۃ نصوحہ کا نور اسے نصیب ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ شرعی تعلیمات کے مطابق ان گناہوں اور ان تقصیرات کی تلافی کرے۔ کیا مطلب؟ ہمارے یہاں یہ کہ بس ہم توبہ کر، شب بارات آئی، امام صاحب نے دعا کر دی، ذکر کر دیا اور سارے اٹھ کے چلے گئے، کہتے کہ بابا ہماری توبہ ہو گئی۔ نہیں، ہر بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرے، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، اور پھر کیا کرے؟ شرعی تعلیمات کے مطابق ان تقصیرات کی تلافی کرے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ایک بندے نے پورا سال نمازیں نہیں پڑھی ہیں، نماز دے قریب نہیں گیا، زکوٰۃ اس پر فرض تھی اس نے ادا نہیں کی، حقوق اس کے ذمہ تھے اس نے ادا نہیں کیے، فرائض اس کے ذمہ تھے اس نے ادا نہیں کیے، اور شب برات میں مسجد میں آ کر بخشش کر آگے چلا گیا۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں، اگر اس کے ذمہ نمازیں تھیں تو وہ کیا کرے؟ اللہ سے توبہ کرے کہ یا بار الہ اس سے پہلے سستی ہو گئی ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے نمازوں میں کوتاہی ہوئی ہے، میں شرمندہ ہوں اس کے اوپر۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا حساب کرے کہ اس کی زندگی کی کتنی نمازیں اس سے قضا ہوئی ہیں۔ کیا کرے؟ کتنی زندگی کی نمازیں بندے نے قضا کی ہیں، ان نمازوں کو اس نے چھوڑا ہے، کتنی نمازوں کے اندر اس نے سستی کی ہے، کتنے حقوق کے اندر اس نے سستی کی ہے، کتنے فرائض کے اندر اس نے سستی کی ہے، کتنے واجبات کے اندر اس نے سستی کی ہے، اور کتنی سنن کے اندر اس نے سستی کی ہے، کتنے اللہ کے احکام کو اس نے چھوڑا ہے جس کو کرنا اس پر فرض یا واجب یا سنت تھا۔ تو فرمایا کہ کیا کرے؟ پہلے ان گناہوں کی تلافی کرے۔ کیا کرے؟ نمازوں کا حساب کر کے ان نمازوں کی قضا کرے۔ توبہ کرنے سے قضا نمازیں، جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کی معافی نہیں ملے گی۔ یہ توبہ کی کنڈیشنز ہیں، یہ شرائط ہیں۔ ہمارے ہاں یہ کہ ہم شب برات کو جمع ہو جائیں گے، بس معافی مانگیں گے، دعا مانگیں گے، چلے جائیں گے، نمازیں ادھر ہی پڑی ہوئی ہیں، فرائض ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں، جو حقوق ہیں وہ ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں، جو نافرمانیاں ہیں وہ ویسے کی ویسے ہی ہیں، جو دل کے اندر حسد ہے وہ ویسے کا ویسا ہی ہے، جو دل کے اندر کینہ ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہے، جو روز مرہ کے گناہ بندہ پورا دن پورا سال کرتا رہا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور بندہ کہے جی میری توبہ قبول ہو گئی، تو فرمایا یہ توبہ نہیں ہے، اسے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کے لیے کچھ ٹرمز ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، اور پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ گناہ کا اقرار، دوسری کنڈیشن گناہ پر نادم، اور تیسری کنڈیشن توبہ کی کیا ہے کہ بندے سے جو گناہ ہوا ہے اس کی تلافی کرے۔ تلافی کیسے کرے؟ جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کو قضا کرے، جو روزے رہ گئے ہیں ان کو قضا کرے، جو زکوٰۃ رہ گئی ہے اس کو ادا کرے، جو حقوق رہ گئے ہیں ان کو ادا کرے، جو فرائض رہ گئے ہیں ان کو ادا کرے۔ فرمایا ان تمام کی کیا کرے؟ تلافی کرے گا، تو پھر اپنے ذمہ جو قضا نمازیں ہیں اس کے مطابق باقاعدہ حدیث پاک کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال من نسی صلاۃ فلیصلیها اذا ذکرها۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت انس کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے سے کوئی نماز بھولے سے رہ گئی، کیا ہو؟ بھولے سے کوئی نماز رہ گئی ہو۔ حضور نے تو بھولے کی کنڈیشن لگائی ہے کیونکہ مومن پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن آپ اپنے دل سے، ہم میں سے ہر ایک بندہ پوچھے کیا ہم بھول کر نماز کو چھوڑ دیں؟ جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، ہم جان بوجھ کر نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم موجود ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے نماز کا ٹائم ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں رہتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من نسی صلاۃ فلیصلیها اذا ذکرها، فرمایا کہ جب بھولے سے کوئی نماز رہ جائے تو اذا ذکرها، جب اسے یاد آئے اسی وقت اس نماز کی قضا کرنے کی فکر کرے، اس نماز کو اسی وقت قضا کر لے، کیونکہ وہ فرض ہے جو اس کے ذمہ سے چھوٹا ہے، وہ عبادت ہے جو خدا نے اس پر فرض کی ہے، جس سے وہ محروم ہوا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے
توبہ کی کنڈیشنز میں سے پہلی کنڈیشن کیا بتائی ہے؟ گناہ کا اقرار۔ توبہ کی کنڈیشنز میں سے دوسری کنڈیشنز کیا ہے؟ کہ بندہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، نادم ہو، شرمندہ ہو کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، میں بہت پریشان ہوں، بہت شرمندہ ہوں، آنسو بہائے، معافی مانگے اللہ سے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگا۔ اور تیسری کنڈیشنز کیا ہے؟ فرمایا جو اس گناہ کے زمرے میں اس سے جو عبادات رہ گئی ہوں، یا حقوق رہ گئے ہوں، یا فرائض رہ گئے ہوں، یا واجبات رہ گئے ہوں۔ یہ نہیں کہ بندہ کہے میں نے توبہ کر لی تو میری نمازیں معاف، میں نے توبہ کر لی تو میری زکوٰۃ معاف، میں نے توبہ کر لی تو میرے ذمہ جو حقوق ہیں وہ معاف نہیں۔ فرمایا اس کی تلافی کرنی پڑے گی۔ تلافی کیسے کرنی پڑے گی؟ نمازوں کا حساب کرے بندہ کہ مجھ سے زندگی میں کتنی نمازیں رہ گئی ہیں، وہ ان کی قضا کرے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھولے سے اگر نماز رہ جائے تو یوں ہی یاد آئے تو اس نماز کو فوراً قضا کر لے، اس کے بغیر اور کوئی، حضور نے فرمایا لا کفارۃ لہا الا لذالک، اس کے علاوہ نماز کے چھوڑنے کے گناہ کی معافی کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ شب رات کو آ کر جناب محفل میں شامل ہو گیا اور ایک نعت نے نعت پڑھ لی، میری توبہ میری توبہ، اور سارے اس کے ساتھ جھومتے رہے، توبہ کرتے رہے اور اٹھ کے چلے گئے، نمازیں قضا اسی طرح باقی، فرائض اسی طرح اس کے ذمہ باقی، حقوق اسی طرح اس کے ذمہ باقی۔ فرمایا نہیں، فرمایا کہ من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا، فرمایا کہ جس بندے سے نماز ضائع ہو جائے یا رہ جائے، جب بھی اسے یاد آئے اس کی قضا کرے، پھر جا کے نماز کی توبہ، نماز چھوڑنے کے گناہ کی توبہ اللہ قبول کرے گا۔ اور دوسری کیا؟ حضور نے فرمایا لا کفارۃ لہا، اس کے علاوہ نماز کے گناہ سے معافی کا کوئی کفارہ نہیں۔ بے شک پوری رات بیٹھا توبہ کرتا رہے، پوری رات بیٹھے آنسو بہاتا رہے، پوری رات سجدے میں گزار لے، لیکن جو اس کے ذمہ فرائض باقی ہیں وہ اس نے ادا کرنے۔ یہ توبہ کی تیسری کنڈیشن ہے، جو فرائض، واجبات، حقوق رہ جائیں ان کی تلافی کرے، ان کو کیا کرے؟ ان کی تلافی کرے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر بندہ کیا کرے؟ چوتھی چیز توبہ کے چوتھے شرائط کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے ذمہ جو زکوٰۃ واجبات اس کے ذمہ ہیں تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ ماضی کے سالوں کی جو زکوٰۃ اس کے ذمہ ہے وہ بندہ باقاعدہ حساب کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارے جو سیانے لوگ ہیں نا، وہ کہا کرتے تھے، ہم اسکولوں میں ہوتے تھے تو یہ جملہ سنا کرتے تھے کہ آج کا کام کل تے نہ چھوڑو۔ یہ کہتے ہیں کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، پھر لمبی ہو جاتی ہے بات۔ تو حضور نے فرمایا، اور ہمارے فقہاء محدثین نے باقاعدہ جو ٹرم اور کنڈیشن لکھی ہے توبہ کی، اس کی چوتھی کنڈیشن کیا ہے کہ اگر بندے کے ذمہ کوئی زکوٰۃ ہے تو وہ سارے سالوں کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالے اور اللہ سے وعدہ کرے کہ آئندہ میں اس معاملے میں سستی نہیں کروں گا۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ بندے کے ذمہ جو روزے رہ گئے ہیں، کیا رہ گئے ہیں؟ جو روزے رہ گئے ہیں، کسی بیماری کی وجہ سے رہ گئے ہیں، کسی عذر کی وجہ سے رہ گئے ہیں، تو فرمایا وہ بندہ حساب کر کے ان روزوں کی قضا کرے۔ کیا کرے؟ ہاں، اگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ جو لا علاج ہے، کہ اب دوبارہ اس کے صحت تندرست ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ پھر اپنے روزے کا فدیہ ادا کرے۔ کیا کرے؟ اور ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہے، تو فرمایا کہ پھر وہ اس کا فدیہ ادا کرے، پھر اللہ کی بارگاہ سے مسلسل استغفار کرتا رہے۔ تو اگر روزے رہ گئے ہیں تو وہ روزوں کا حساب کر کے ان کی قضا کرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، پھر روزے کے گناہ کی اللہ تلافی عطا فرمائے گا۔ نمازیں رہ گئی ہیں، استغفار بھی کرے، شرمندگی بھی کرے، نمازوں کی قضا بھی کرے، تو پھر جو ہے اس کے ذمہ جو ہے وہ یہ ہوگا۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف اشارہ دیا، حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے زندگی میں کسی کی حق تلفی کی ہے، اور ہمارے یہاں حق تلفی بہت زیادہ ہوتی ہے،
فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے، کسی نے کسی کی حق تلفی کی ہے، تو فرمایا وہ اس پر شرمندہ ہو، اس گناہ کا اللہ کی بارگاہ میں اظہار کر توبہ کرے اور اس حق تلفی کی تلافی کرے۔ کیا کرے؟ فرمایا اس کی تلافی کرے۔ اور پھر فرمایا کہ دیگر شعبوں کے اندر جتنی صورتیں ہیں ان کو اختیار کرے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرے کہ آئندہ ان گناہوں کا جن کا میں اعادہ کر چکا ہوں، جن کو میں لوٹا چکا ہوں، جن کا میں نمازیں قضا کر چکا ہوں، میں روزے قضا کر چکا ہوں، میں حقوق اور فرائض جو مجھ سے رہ گئے ہیں ان کو میں ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عہد کرتا ہوں کہ مجھ سے آئندہ یہ گناہ نہ ہو۔ یہ توبہ کے وہ شرائط ہیں جو ہمارے فقہا اور محدثین نے نقل فرمائے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے مولا کائنات، تاجدار حل عطا، مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی، آپ نے بھی توبہ کی 6 شرائط لکھے ہیں۔ حضرت علی نے توبہ کے کتنے شرائط لکھے ہیں؟ 6 کنڈیشن لکھی ہیں کہ بندے کو جب احساس ہو جائے گناہ کا تو وہ 6 کنڈیشنز کو اپنے پیش نظر رکھ کے اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور ان میں سے کیا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پہلی شرط کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اپنے گزشتہ عمل پر ندامت اختیار کرے، وہی جو حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے گزشتہ عمل پر ندامت اختیار کرے، فرائض اور واجبات کو قضا کرے۔ فرمایا کسی کا مال ظلمن یا کسی وجہ سے لوٹا ہو یا لے لیا ہو یا قبضہ کر لیا ہو، اس مال کو واپس کرے، پھر اللہ سے توبہ کرے۔ اور چوتھی چیز کیا آپ فرماتے ہیں؟ کسی کے ہاتھ یا زبان، کسی کو اگر اپنے ہاتھ یا زبان سے کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے، کسی نے اس کو ستایا ہے، تو فرمایا وہ اگر کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہے تو ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگے۔ اگر کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہے تو اعلان کر کے اس سے جو ہے وہ معافی کا طلبگار ہو، تاکہ جو ہے جس طرح کا انسان سے گناہ سرزد ہوا ہو اسی انداز سے جب وہ اس کی معافی طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور اس کی مغفرت کو فرمائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا مکمل ارادہ بندہ کرے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ میں نے گناہ کر لیا پھر بار بار وہی گناہ دہرائے۔ فرمایا کہ یہ توبۃ نصوحہ نہیں ہوگی، جس گناہ سے شرمندگی ہو گئی، جس گناہ کا اقرار کر لیا، فرمایا آئندہ دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا اپنے رب کی بارگاہ کے اندر وعدہ کرے، ارادہ کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، میں نے کتنے حقوق چھوڑے ہیں، میں نے کتنے فرائض چھوڑے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں کہ جس طرح بندہ یہ خود دیکھتا ہے کہ میں نے اس انداز سے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اتنی ڈٹائی کے ساتھ کی ہے کہ مجھے اس وقت کوئی شرمندگی بھی نہیں تھی، اور میں نمازیں چھوڑتا رہا، میں حقوق چھوڑتا رہا، میں فرائض چھوڑتا رہا، میں جو وہ لوگوں پر ظلم کرتا رہا، میں چوری کرتا رہا، میں نے کیا کیا نہیں کیا، میں ظلمن لوگوں کو قتل کرتا رہا۔ فرمایا کہ جس انداز سے اس بندے نے کیا کیا، پر جس طرح اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی میں کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب وہ اطاعت کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس طرح دیکھے کہ ہر دیکھنے والا کہے کہ یار یہ بندہ واقعی توبہ کر چکا ہے، یہ واقعی اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا ہے، یہ واقعی اپنے گناہ پر شرمندہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جو شب بارات آنے والی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ خدا ہمیں یہ زندگی میں بار بار موقع دے رہا ہے۔ اور علماء اور محدثین نے لکھا کہ شب بارات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت بندہ مومن کے دروازہ دل پر دستک دیتی ہے، اور یہ دستک جاری رہتی ہے، جاری رہتی ہے، جاری رہتی ہے، سورج کے غروب ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک۔ حضور اللہ نبینا علیہ السلام نے جو ہے وہ اس طرف نشاندہی فرمائی ہے۔ پھر اسی طریقے سے شب بارات کی کچھ مخصوص عبادات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم فرقان مجید میں اللہ نے فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر بندہ مومن
اور ہر انسان کی جو اعمال کا حساب و کتاب ہے، اس کے پورے سال کے گناہوں اور نیکیوں کی جو فائلز ہیں، آپ نے نا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اللہ فرماتا ہے کہ انسان کے ساتھ اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ جو رائٹ سائڈ والا فرشتہ ہے یہ انسان کی نیکیاں لکھتا ہے، جو لیفٹ سائڈ والا فرشتہ ہے یہ انسان کے گناہ لکھتا ہے۔ اچھا، یہ دونوں فائلیں مرتب ہوتی رہتی ہیں، لیفٹ سائڈ کی بھی مرتب ہوتی رہتی ہے، رائٹ سائڈ کی بھی مرتب ہوتی رہتی ہے۔ پھر شب برات کو فرمایا کہ یہ انسان کے اعمال کا دفتر فرشتے چینج کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں نئے سال کے لیے، اور اس کو جمع کرتے ہیں اور اس میں پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان و شہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب بھی شعبان کا مہینہ آتا نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمر ہمت کو کس لیا کرتے، کثرت سے روزے رکھتے، کثرت سے تلاوت قرآن کرتے، کثرت سے استغفار کرتے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، شعبان کے مہینے میں آپ کی بالکل جو معمول کی روٹین ہے یہ چینج ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو انسان کا اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ میں مصطفیٰ یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو یا میں حالت روزہ میں ہوں، یا حالت نماز میں ہوں، یا حالت جو ہے وہ تسبیح اور تحلیل کے اندر، یا اللہ کی عبادت کے اندر ہوں۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر کثرت سے عبادت کرنے اور کثرت سے استغفار کرنے سے انسان قلبی طور پر، ذہنی طور پر رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ ہم گناہگار لوگ ہیں، طرح طرح کی خطائیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ انسان اگر سچے دل سے گناہ کی توبہ کرے گا، اور ساتھ میں حضور نے یہ بھی خوشخبری دے دی، فرمایا کہ یہ پرواہ نہ کرے کہ میں بہت بڑا گناہگار ہو گیا ہوں، پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں۔ فرمایا نہیں، ایک دفعہ نادم ہوگا تو دیکھ اپنے گناہ سے، اپنے گناہ کو جو توبہ کی ٹرم اور کنڈیشنز ہیں ان کے مطابق کر کے تو دیکھ۔ فرمایا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے، تیرے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے خدا معاف کرے گا، اگر ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے اللہ معاف کرے گا، اور اگر بارش کے قطروں کے برابر ہوں گے اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے اس بابرکت شب کو اللہ حضور نے فرمایا کہ جو ہے وہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی اگر کسی نے گناہ کیے ہیں تو اللہ معاف کر دے گا۔ اور پھر اس شب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین کہتی ہیں ایک رات کو ہم نے سرکار کو نہ پایا، تو ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام میں سرکار اچانک میرے کمرے سے غائب ہو گئے، تو میں سرکار کو تلاش کرتی کرتی آپ کے پیچھے پیچھے چلی، تو میں نے دیکھا حضور علیہ السلام آدھی رات ہے، آپ بقی قبرستان کے اندر موجود ہے، اور جنت البقی میں اہل بقی کے لیے آپ استغفار کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کہتی ہیں جب میں دیکھا حضور کو، پھر جب حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو سرکار نے جو ہے وہ مجھے اس رات کے فضائل اور مناقب بتائے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسی شب ہے کہ اس میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی اگر کوئی گناہگار ہوگا سچی توبہ کرے گا اللہ معاف کر دے گا۔ تو اس رات کو قبرستان جانا یہ بھی نبی علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے۔ اس رات کو کثرت سے عبادت کرنا یہ بھی جو ہے وہ عمل مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ اس رات کو جو ہے وہ کثرت سے استغفار کرنا یہ بھی عمل مصطفیٰ کریم سے ثابت ہے۔ تو اس لیے یہ آنے والی جو شب ہے، آج تو جمعہ ہے، کل ہفتے کا دن گزار کے جو شب آئے گی وہ شب بارات ہے، اور اس شب بارات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے دل کی وادی کو، دل کی کھیتی کو نرم کریں، اور آنسوؤں سے نرم کریں، آنسوؤں کے پانی سے دل کی کھیتی کو نرم کریں۔ اور حدیث کے مطابق جو اگر بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آنسو بہا دے نا تو اس کے دل کے اندر جو گناہوں کی کائی جمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تقوی کا نور پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس مبارک شب کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، قلبی طور پر تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس شب کی جو مزید جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا اہتمام اور انصرام ابھی اعلان میں آپ کو بتا دیا جائے۔
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.